الحمد لله. السلام عليكم الحمد ورحمة لله الله الذي علم وبركاته. بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھلایا انسان کو وہ چیز سکھلائی جسے وہ نہیں جانتا تھا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ نے ناخواندہ لوگوں میں بھیجا۔ وہ انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتے، ان کا تزکیہ کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ درود السلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں۔ اما بعد، مومنوں، اللہ کا سچا تقوی اختیار کریں اور مضبوط کڑے کو تھام لیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ نے علم اور اہل علم کے مرتبے کو بلند فرمایا، ان کے مقام کو بڑا کیا اور ان کی شان اونچی فرمائی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا۔ اور اللہ سبحانہ نے بیان فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا فرمان ہے، بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر کے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ اسلام سے پہلے عرب ایک گمنام قوم تھے، نہ ان کی کوئی شان تھی، نہ سربراہی، نہ ان کا کوئی ہدف تھا، نہ مقصد۔ وہ جہالت اور تاریکیوں کے اندھیرے میں جی رہے تھے، خرافات اور بت پرستی کا راج تھا۔ ان کے شیرازہ کو عصبیت اور نسب پرستی پارا پارا کیے ہوئی تھی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت، فضل، احسان اور کرم سے اپنے نبی اور مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ان کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اور دنیا کی تنگی سے دنیا و آخرت کی کشادگی کی طرف نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم، مربی، تزکیہ اور ہدایت کار بن کر آئی اور قوموں کی تعمیر کی اہم ترین بنیادوں میں سے تربیت اور تعلیم ہے، کیونکہ علم بغیر تربیت و تزکیہ کے صاحب علم پر دنیا و آخرت میں وبال ہے۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیاتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روادار، نرم خو، آسانی پیدا کرنے اور بشارت دینے والے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا فرمان نازل ہوا، اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آغاز کیا اور انہیں اختیار دیا، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نے کہا، بلکہ میں اللہ اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کے اختیار کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا، بلکہ میں اللہ اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو اختیار کرتی ہوں، اور میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنی بیوی میں سے کسی کو میری کہی ہوئی بات کی خبر نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے کوئی عورت مجھ سے نہیں پوچھے گی مگر میں اسے بتلا دوں گا۔ اللہ نے مجھے نہ سختی پیدا کرنے والا اور نہ سخت مزاج بنا کر بھیجا ہے، بلکہ مجھے آسانی پیدا کرنے والا معلم بنا کر بھیجا ہے۔ معاویہ بن الحکم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نماز میں غیر متعلقہ بات کہہ دی
اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو تعلیم دی اس کا طریقہ بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں میرے باپ ماں آپ پر قربان ہو، میں نے نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد آپ سے اچھا معلم نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم آپ نے نہ مجھے جھڑکا، نہ مارا اور نہ گالی دی، بلکہ آپ نے فرمایا یہ نماز ہے، اس میں لوگوں کے کلام میں سے کچھ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ وہ صرف تسبیح تکبیر اور قرات قرآن ہے۔ صحیح مسلم۔ اللہ تعالی نے سچ کہا جب اس نے فرمایا اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم و تربیت میں شفقت اور نرمی کا معاملہ فرماتی اور تعلیم حاصل کرنے والوں سے محبت کا اظہار فرماتی۔ سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اے معاذ کہ ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے آخر میں یہ کہنا نہ چھوڑو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ جب تعلیمی ماحول امن و اطمینان سے پر ہوگا، طالب علم اپنی لا علمی اور عدم معرفت کا اظہار بغیر ڈر اور شرم کے کرے گا۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ ایک آدمی جس کا نام سلیم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول، ہم جب سو چکے ہوتے ہیں تو معاذ بن جبل ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم دن بھر اپنے کاموں میں ہوتے ہیں، وہ نماز کی اذان دیتے ہیں، ہم ان کے پاس آتے ہیں اور ہمیں لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے پوچھا، معاذ بن جبل سے فرمایا اے معاذ بن جبل، آزمائش میں ڈالنے والا نہ بنو، یا تو تم میرے ساتھ ہی نماز پڑھو یا اپنے لوگوں پر تخفیف سے کام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلیم، تمہارے پاس قرآن میں سے کیا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم نہ مجھے آپ کا بڑبڑانا اچھی طرح آتا ہے اور نہ معاذ کا بڑبڑانا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اور معاذ کا بڑبڑانا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ہم اللہ سے جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ اے جماعت مربیان و مربیات، ہمیں جان لینا چاہیے کہ تعلیم حاصل کرنے والوں کے نفوس پر قدوہ کے عظیم اثرات ہوتے ہیں۔ جب معلم بھلائی میں اچھا قدوہ ہوگا تو اس کے شاگردوں پر اس کا اثر بھی بڑا ہوگا، اور معلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائے گا تو اس کا اجر اسی قدر دو چند ہوگا جس قدر اس کے شاگرد اس کی پیروی کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس نے اسلام میں اچھی سنت جاری کی پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اس سنت پر عمل کرنے والوں کے برابر اجر لکھا جائے گا اور ان کے اجر میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہو۔ آپ بنی آدم کے سردار، رب العالمین کے خلیل، پہلے شفاعت کرنے والے اور شفاعت قبول کیے جانے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے لیے جنتوں کے دروازے کھولے جائیں گے، آپ ہی حوض مورود اور مقام محمود والے ہیں۔ اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تواضع والا کوئی نہیں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں فرمایا ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی شخص محبوب نہیں تھا۔ وہ جب آپ کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ تعلیم و تربیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج میں سے گفت و شنید، بحث و مباحثہ اور سوال اور مراجعات ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے درمیان مفلس وہ ہے یا رسول اللہ جس کے پاس نہ درہم ہو نہ سر و سامان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا
اور اس حال میں آئے گا کہ اس کو گالی دی ہوگی، اس پر جھوٹی تہمت لگائی ہوگی، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، وہ بیٹھے گا اور یہ اس کی نیکیوں میں سے اپنا بدلہ لے گا اور وہ اس کی نیکیوں سے اپنا بدلہ لے گا۔ جب اس کے گناہوں کا بدلہ دیے جانے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہوں کو لے کر اس پر لاد دیا جائے گا، پھر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کامیاب معلم اور ماہر مربی وہ ہے جو اپنے شاگردوں کے ساتھ ان کے حسب استطاعت اور طاقت معاملہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے حالات کی رعایت فرماتے اور ہر انسان کو اس کے حسب حال نصیحت فرماتی۔ اس کو اللہ کے تقوی اور حسن خلق کی نصیحت کر رہے ہیں تو دوسرے کو غصہ نہ کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، اور تیسرے کو دو آدمی کے معاملے کی ذمہ داری نہ لینے کی وصیت فرما رہے ہیں لطیف اور نرم انداز میں، اور چوتھے سے فرما رہے ہیں اللہ عز و جل کے ذکر سے تمہاری زبان تر رہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ نے اسے نکال کر پھینک دیا اور فرمایا تم میں سے کوئی آگ کے انگارے کا قصد کرتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تو اس آدمی سے کہا گیا اپنی انگوٹھی لے لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس نے کہا اللہ کی قسم نہیں، اسے میں کبھی بھی نہیں لوں گا، جبکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ ماں آپ پر قربان ہو لوگوں کے ساتھ ان کے حسب حال معاملہ فرماتی اور ان کے آپسی امتیازات کا خیال رکھتی۔ دانشمند معلم اور حکیم مربی وہی ہے جو رہنمائی اور تعلیم میں شب و روز کے واقعات سے فائدہ اٹھائے، کسی ناگہانی موقع یا عارضی صورتحال کا استعمال کبھی کبھی تعلیم حاصل کرنے والوں کے دلوں میں گہرا اثر ڈالتا ہے۔ صحیحین میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی عورتیں لائی گئیں، ان میں سے ایک عورت تلاش کر رہی تھی کہ اسے ان قیدی عورتوں میں ایک بچہ مل گیا، اس نے اس کو لے کر اپنے پیٹ سے لگایا اور دودھ پلانے لگی۔ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنے والی ہوگی؟ ہم نے کہا نہیں اللہ کی قسم، جبکہ اسے نہ ڈالے جانے پر قادر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت اپنے بچے پر جتنی مہربان ہے یقیناً اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ جماعت مربیان غلطیوں کی اصلاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منفرد منہج تھا۔ آپ بغیر تشہیر یا سرزنش کی لغزشوں کے مقامات کی نشاندہی بھی کرتے اور لوگوں کی عزت کا پاس بھی رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ ایسا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں مارا مگر ایک آپ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے لیے انتقام نہیں لیا مگر جب اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے انتقام لیتی۔ اے مومنوں، کامیاب مربی وہی ہے جو تمام طاقتوں کو کام میں لائے اور لڑکوں اور لڑکیوں کی کو ذمہ داریاں اٹھانے اور انہیں انجام دینے پر تربیت دے، ان کے اندر حصے داری، عطا اور تعمیر کی روح پھونکے۔ مسلم معاشروں میں کوئی بھی طبقہ بیکار نہیں ہے، یہاں تک کہ کمزور اور نادار طبقہ بھی نہیں، ان کے ذریعے قوم کو مدد حاصل ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو لگا کہ ان کے مقام، بہادری اور دولت کی وجہ سے ان سے کم تر لوگوں پر ان کو برتری حاصل ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی مدد اور رزق دیے جاتے ہو۔ امت مسلمہ، تربیت و تعلیم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنو تم میں کا ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں کا ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تربیت و تعلیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے جو نقوش ہم نے سنے وہ رسولوں کے سردار اور متقیوں کے امام کے منہج کے ان بہت سارے نقوش کا تھوڑا حصہ ہے
جن سے مبارک سنت نبویہ بھری پڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جان اور قیمتی مال خرچ کیے، چنانچہ آپ کے ہاتھوں ایک بے نظیر اور بے مثال منفرد نسل کی فراغت ہوئی، جس کا تزکیہ اس کے رب نے اپنے اس فرمان سے کیا: تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ لہذا اے اللہ کے بندو، ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث سے اپنا دامن بھریں اور اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت میں آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ امام مالک نے سچ کہا جب انہوں نے فرمایا اس امت کے آخری حصے کی اصلاح وہی چیز کرے گی جس نے اس کے پہلے حصے کی اصلاح کی تھی۔ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن عظیم میں برکت دے اور ہمیں سید المرسلین کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ سب اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ اللہ درود بھیجے آپ پر، آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر اور تابعین پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کیا۔ اما بعد، مؤمنوں کی جماعت، ترمذی میں اپنی سنن میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا، ان میں سے ایک عابد ہے اور دوسرا عالم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کو عابد پر ویسی برتری حاصل ہے جیسی مجھے تم میں سے کم ترین شخص پر برتری حاصل ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ، اس کے فرشتے اور آسمانوں اور زمینوں کے باشندے، یہاں تک کہ چیونٹی اپنی بل میں اور مچھلی بھی، سب لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والے شخص کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ لہذا اے فاضل معلم، آپ کا تخصص جو بھی ہو، شرعی علوم میں ہو یا تجرباتی سائنس میں، آپ لوگوں کو حق کی رہنمائی کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ کھڑے ہیں۔ آپ کا پیشہ شریف ترین پیشوں میں سے ہے، آپ کا پیشہ شریف ترین پیشوں میں سے ہے اور اس کا اجر عظیم ترین اجروں میں سے ہے۔ آپ کے لیے ان لوگوں کے اجر کے برابر اجر ہے جنہیں آپ نے سکھلایا ہے، بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کچھ کمی کی جائے۔ سو آپ کو یہ اجر عظیم مبارک ہو اور ملأ اعلیٰ میں اللہ کے ذریعے آپ کا ذکر اور آپ کی تعریف مبارک ہو۔ انسانیت کے لیے ہر نفع بخش علم کا مالک لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والوں میں سے ہے۔ اس علم کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے بارے میں اہل علم سے رجوع کرنے پر اسلام نے ابھارا ہے۔ آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے، پھر اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ ہر علم کو اس کے اہل علم کی طرح منسوب فرما رہے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں، اللہ کے دین میں ان میں سب سے زیادہ مضبوط عمر ہیں، ان میں سب سے زیادہ باحیا عثمان ہیں، ان میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے علی بن ابی طالب ہیں، ان میں کتاب اللہ کے سب سے زیادہ حافظ ابی بن کعب ہیں، ان میں حلال و حرام کے سب سے زیادہ جانکار معاذ بن جبل ہیں، اور ان میں فرائض کے سب سے زیادہ جانکار زیاد بن ثابت ہیں۔
زید بن ثابت ہیں، سنو بے شک ہر امت کا ایک امین ہے اور اس امت کے امین ابو عبید بن جراح ہیں۔ اے معلمین حضرات، آپ کی ذمہ داری بڑی ہے، آپ کے کندھوں پر ڈالی گئی امانت عظیم الشان ہے، اسی لیے آپ ہدایت کے وہ چراغ بنے جن سے آپ کے شاگردوں کی عقل روشنی حاصل کر سکیں، ان میں اپنے دین، اپنے وطن، اپنے حاکموں اور علماء کی محبت پیدا کریں اور انتہا پسندی، غلو، بے حیائی اور سرکشی کے اسباب کے سامنے مضبوط باندھ بن جائیں۔ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ امت مسلمہ معاشرہ کی طرف سے معلم کی عزت افزائی کا شاگردوں کے دلوں میں بڑا اثر ہوتا ہے، لہذا ہم اپنے بچوں کے دلوں میں معلم کی تعظیم و اجلال پیدا کریں، کیونکہ ادب علم کی کنجی ہے اور ہمیں بہت علم سے کہیں زیادہ بہت ادب کی ضرورت ہے، اور اسی نہج پر ہمارے سلف صالحین رضی اللہ عنہم گامزن رہی۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں جو اپنے معلم زید بن ثابت کے اونٹ کی لگام پکڑتے اور کہتے، اسی طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء اور بزرگوں کے ساتھ کریں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا، میں نے تعظیماً اپنے استاد حماد کے گھر کی طرف اپنے پیر دراز نہیں کی، اور جب سے حماد کی وفات ہوئی ہے میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی مگر میں نے اپنے والدین کے ساتھ ان کے لیے بھی استغفار کیا۔ امام شافعی نے کہا، میں نے امام مالک کے سامنے دھیرے سے ورق الٹتا تھا کہ اس کی آواز نہ سن لیں۔ امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ نے کہا، میں نے اپنے والد سے پوچھا شافعی کون آدمی تھا؟ میں نے آپ کو اس کے لیے کثرت سے دعا کرتے ہوئے سنا ہے۔ انہوں نے کہا، اے میرے بچے، شافعی دنیا کے لیے سورج اور لوگوں کے لیے شفا کی طرح تھی۔ تم سوچو، کیا ان دونوں کی کوئی بھرپائی ہے یا ان کا کوئی بدل ہے؟ اس شخص نے سچ کہا جس نے یہ کہا۔ شعر کا ترجمہ، بے شک معلم اور طبیب دونوں خیر خواہی نہیں کر سکتے اگر ان کی عزت نہ کی جائے، اس لیے اگر تو نے طبیب کو رسوا کیا تو اپنی بیماری پر صبر کر، اور اگر معلم سے بیزاری برتی تو اپنی جہالت پر صبر کر۔ پھر آپ جان لے اے مومنوں کی جماعت، اللہ نے آپ کو ایک باعزت حکم دیا ہے جس میں اس نے اپنے آپ سے شروع کیا۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر اور محمد کی آل پر، جس طرح تو نے درود نازل فرمایا ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر، بے شک تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد پر اور محمد کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر، بے شک تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور سارے صحابہ و تابعین سے راضی ہو جا، اور ان لوگوں سے راضی ہو جا جو تا قیامت اچھی طرح ان کا اتباع کریں، اور ہم سے بھی ان کے ساتھ اپنے عفو، کرم اور احسان سے راضی ہو جا یا رب العالمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور شرک اور مشرکین کو رسوا کر دین کے حدود نواحی کی حفاظت فرما، اور اس ملک کو اور مسلمانوں کے سارے ملکوں کو امن و اطمینان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حالات سدھار دے یا ذل جلال و اکرام۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے غمگین لوگوں کا غم دور فرما دے۔ اے اللہ خادم الحرمین کو ایسے کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور اس سے تو راضی ہو، اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے تمام حاکموں کو ایسے کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور اس سے راضی ہو۔ اے اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں میں تعینات سپاہیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اپنی تعریف سے ان کی حمایت فرما اور اپنی حفاظت سے ان کی حفاظت کر۔ اے اللہ تو اپنی رحمت سے ان کا معین اور مددگار بن جا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارا کوئی گناہ نہ چھوڑ مگر تو اسے بخش دے، کوئی بیمار نہ چھوڑ مگر تو اسے شفا دے، کوئی مبتلا نہ چھوڑ مگر تو اسے عافیت سے نواز، کوئی گمراہ نہ چھوڑ مگر تو اسے راہ دکھا، اور ہمارے مردوں میں سے کسی مردہ کو نہ چھوڑ مگر تو اس پر رحم فرما اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو مسلمان مردوں اور عورتوں، مومن مردوں اور عورتوں میں جو زندہ ہیں اور جو مردہ ہیں، ان سب کی اپنی رحمت سے مغفرت فرما یا ارحم الراحمین۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے، ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق خادم الحرمين لما تحب وترضى، واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا. اللهم أيدهم بتأييدك واحفظهم بحفظك. اللهم كن لهم معينا ونصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا من أمواتنا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المعلمين والمعلمات لما تحب وترضى، وأعنهم على القيام بمسؤولياتهم وأداء أماناتهم. اللهم واجزهم خير الجزاء على ما يعلمون وينصحون ويرشدون برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.